बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। इस वक्त हमारे सामने एक तब्दील शुदा सियासी मंजरनामा है जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेकर अपने मनसब पर कायम और दायम है। इस वीडियो का सिलसिला हम जोड़ेंगे 5 मार्च की उस वीडियो से जिसमें हमने ये तय किया था कि हम दोनों सूरतों में अगर वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं और अगर वो नाकाम हो जाते हैं, इन दोनों सूरतों में वज़ीर-ए-आज़म में क्या बदलाव आया और उनकी मुतवक्के तौर पर हिकमत अमली क्या हो सकती है या फिर उनको क्या करने की ज़रूरत है, इसके हवाले से बात करेंगे। सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक जान, मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। हमने देखा कि 2018 में जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायम हुई वो निस्बतन नहीं बल्कि काफ़ी हद तक कमज़ोर हुकूमत थी, जिसको कह सकते हैं कि चंद वोटों के सहारे पर खड़ी हुई हुकूमत थी और ऐसी हुकूमत को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हमने देखा कि लेट्स बी वेरी फ्रैंक, 2018 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वोटर्स जो वज़ीर-ए-आज़म से तवक्को रखते थे, जो उन्होंने अपने मंशूर में वादे किए थे, उनको मुकम्मल तौर पर पूरा कर पाएंगे, उनमें हमने कमी देखी। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा शिकवा जो मैंने अपने तौर पर ऑब्ज़र्व किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर में है, वो है कि एहतसाब का जो नारा था उसके ऊपर अमल दरामद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत वजह चाहे जो भी हो वो करने में नाकाम रही है। वो कहते थे कि नवाज शरीफ को जो है उन्होंने बहुत गलत काम किए, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं, लोग वजह नहीं पूछना चाहते, लोग कहते हैं ये क्यों नहीं हुआ। 6 मार्च को तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी कश्तियां जला चुके थे। जब उन्होंने अपनी तकरीर की, आपको याद होगा, उसमें उन्होंने कह दिया था कि अगर वो वोट एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे। वो अपनी कश्तियां जला चुके थे, लेकिन उनको एतमाद का वोट मिला। तमाम इत्तेहादी उसी तरीके से साथ खड़े हुए और वो लोग भी जिन्होंने उनके खिलाफ, उनके कैंडिडेट के खिलाफ बेसिकली वोट किया था, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म में क्या बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तकरीर भी की है एतमाद का वोट लेने के बाद, और उनसे क्या तवक्को रखनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। आपने बड़े फैक्ट्स हैं जो आपने बयान किए हैं। देखिए इस नकवी साहब, मसला ये है कि मेरी शुरू से ये सोच और अप्रोच रही है और मैं अपने यूट्यूबर दोस्तों को भी ये बात कहता होता हूँ कि हमेशा हकीकत से करीब तर एनालिसिस होना चाहिए, बात होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमें जो लोग सुनते हैं वो हम पे एतमाद करते हैं और अगर हम उन्हें गलत चीज़ बताएंगे तो वो गलत आप ऐसे उम्मीदें बांध लेंगे। अब मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अभी आपने क्योंकि लाहौर जाना है, इंडस न्यूज़ को आप खुदा हाफिज़ कह चुके हैं और इंडस न्यूज़ छोड़ने के बाद क्योंकि आप टूर पे जा रहे हैं लाहौर, अलीपुर, लिया, मुल्तान। अब मैं अगर आपको कहूँ कि ईसा नकवी साहब आप ना यहाँ से निकलेंगे ना तो आप 2.5 घंटे में लाहौर पहुँच जाएंगे। अब जब 2.5 घंटे गुजरेंगे ना उसके बाद एक एक मिनट बड़ा भारी गुजरेगा कि यार उसने तो मुझे कहा था मैं 2.5 घंटे में पहुँचूंगा। रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? मैं आपको कहूँ कि ईसा भाई 4.5-5 घंटे लगते हैं। आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, हो सकता है आप 4 घंटे में पहुंच जाए, लेकिन 4 से 5 घंटे लगेंगे। आप मेंटली तौर पर तैयार होंगे कि 4 से 5 घंटे लगेंगे। मसला क्या है? मसला ये है हम अपने यूट्यूब वीडियोस के चक्कर में, हम अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में हम चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वो बात कर रहे हैं कि आप इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिए तो पता नहीं जैसे कि इमरान खान के पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इमरान खान की हुकूमत वही जिस तरह ताने दी जाते हैं कि 4 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है, 3-4 जमातों को साथ मिला के उसने हुकूमत बनाई हुई है। MQM में अकाफ लीग है, GDA, ठीक है। अब मसला क्या है? बाप है। अब मसला ये है इमरान खान को कौन सा ऐसा मौका है जहां पे उसको ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं करना पड़ा पहले दिन से। हर साल बजट के ऊपर ब्लैकमेलिंग, कोई तरमीम हो, सिंपल कानून साजी इमरान खान के लिए मसला है। वो सदारती आर्डिनेंस जारी करता है, वो 120 दिन के लिए होता है। 120 दिन के अंदर अंदर अगर उसको वो मंजूर नहीं करवाएंगे बिल के तौर पर खत्म हो जाएगा। अब मसला ये है, अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा, नवाज शरीफ को जो इशारा किया था कि अब मैं तुम्हें वापस ला के दिखाऊंगा, तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ को लाना नहीं चाहता? लाना चाहता है ना। क्या उस वक्त जब नवाज शरीफ ने फौज के ऊपर पूरा एक अटैक किया, हमला किया फौज के ऊपर, फौज की कहते क्या फौज नहीं चाहती थी नवाज शरीफ आए? चाहती थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एक तो आपको सबसे जो एक आसान रास्ता है या जो एक तरीकाकार है वो है इंटरपोल के जरिए। जमीनी हकीकत यह है कि इंटरपोल में भारत की लॉबिंग बहुत ज्यादा है। इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं ला पा रहा। इमरान खान ने पूरी कोशिश कर ली है यूके के इदारों को, नहीं नवाज शरीफ को वापस आने दे रहे। वो क्यों? अगर यूके
تمام چوروں کو، تمام لٹیروں کو، تمام کراٹ افراد کو جو وہاں پیسہ لے کے گئے ہوئے ان کو واپس بھیجنا شروع کر دے، وہ تو کنگال ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل معاملات آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کو مختلف ملکوں میں جو ان کے مفادات کو آگے لے کر چل رہے ہیں وہ اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس، یہ اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں پھر اسی طرح کیا ہوا، حکومت نے کہا کہ ہم نواز شریف کا پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے، یہ فیبرری کمیٹی کی بات ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا، کیوں؟ اب میں کیا لوگوں کو جھوٹ بولوں، پاسپورٹ رینیو نہیں کیا، یہ ہو جائے گا وہ جائے گا، نہیں ہوگا بھائی، اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف کو لانا۔ یہ عمران خان کا کام بس کی بات اگر ہوتی تو نواز شریف کا جیل میں پڑا ہوتا، لیکن نہیں ہے، اس کو اس کی اپنی کچھ مجبوری ہیں۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے، ان کی جماعت نے ان ریئلسٹک، جس کو کہتے ہیں غیر حقیقت پسندانہ ڈیڈ لائنز اپنے لیے خود رکھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک میں کتنی دہائیوں کا ایک گند ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے جب آپ خود کہیں گے کہ ہمارا 100 ڈے پلان ہے اور اس میں یہ ہو جائے گا، ہمارے 6 ماہ کا پلان ہے اس میں یہ ہو جائے گا، یہ ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو اس پر جج کریں گے۔ یہ ڈیڈ لائن میڈیا نے یا کسی نے ان کو زبردستی تو نہیں رکھی ان کے اوپر؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس کے حوالے سے میری دو طرح کی وہ ہیں میرا انالیسس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو تقاریر کرتے رہے، جو وعدے کرتے رہے، جو دعوے کرتے رہے، وہ تھے 2/3 میجورٹی کہ ان کے پاس ہوگی، وہ آئینی ترمیم کریں گے، وہ قوانین بدلیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کے مطابق دی۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ عیسیٰ نقوی صاحب میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بس آپ ایک بار دیکھیں میری ریکوائرمنٹ ہے 10 لاکھ، کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ 10 لاکھ سے میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے 1 لاکھ روپے دے کے کہیں کہ روز مجھے تانے دیں، بڑی باتیں کرتے تھے تم تو، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کہاں ہے وہ سارا کچھ معاملہ؟ ٹھیک ہے، وہ شفقت علی قریشی کی طرح وہ بھی اتنا بڑا پلان لاتا ہے اور اینڈ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جی 50,000 سے یہ کام شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس سمپل میجورٹی بھی اکیلے عمران خان کے پاس نہیں ہے، تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، اور بھائی وہ تو قانون سازی نہیں کر سکتا۔ کئی قوانین قومی اسمبلی سے پاس کیے، سینٹ سے مسترد ہو گئے، ان میں سے ایک قانون پتہ کون سا تھا آپ کو پتہ ہے ایک بل کون سا جو ریجیکٹ کیا سینٹ سے اپوزیشن نے؟ ظاہر ہے پھر جس کو آپ لے کر آئے، پھر آپ نے اس کو مشترکہ اجلاس میں پاس کروایا، فیٹف والے بلز بھی، فیٹف کے علاوہ سر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ عمران خان کا مفاد تھا؟ بھائی جج زیادہ ہوں گے، زیادہ بینچز بنیں گے، عوام کا فائدہ، مقدمات جلدی عوام کا فائدہ نمٹیں گے، نہیں انہوں نے بل کیا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپوزیشن نے وہ بل مسترد کر دیا جو صحافیوں کے حقوق کا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کے۔ لیکن آج آپ کو یاد ہے کہ ہم جس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود تھے، اندر وزیر اعظم عمران خان کی تقریر چل رہی تھی، اس وقت آپ نے گفتگو کی تھی، ظاہر ہے میں بھی وہیں پر موجود تھا، کچھ کارکنان جو وہاں پر باہر آئے ہوئے تھے، اس میں سے ایک شخص نے کہا تھا، نام ظاہر ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس کا، ظاہر ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، اس نے کہا تھا اس سے اچھا تو کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے۔ اچھا میں سوری میں نا وہ جلدی کیونکہ مجبوریاں بات جو ہے نا وہ ڈریگ ہو رہی ہے، میں جلدی وہ کر لوں، دیکھنے والے کہیں گے کہ یار یہ کہاں سے کہاں نکل کے جا رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کوئی جو پہلے چیزیں چل رہی ہیں ان سے ہٹ کے کوئی بہت بڑی کوئی چیز اچانک ایسی کر دیں گے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوگی۔ عمران خان کریں گے کیا، جو مجھے لگتا ہے جو ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جب گراؤنڈ کے اوپر چیزیں نظر آئیں گی تو ان کو فائدہ ہوگا۔ سب سے زیادہ میرا خیال ہے اب عمران خان کا فوکس پہلے بھی تھا اب بھی ہوگا، وہ مہنگائی کے اوپر ہوگا۔ اس ایک چیز نے جتنا عمران خان کو نقصان پہنچایا ہے، اس وجہ سے سب سے بڑی جو چارج شیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ مہنگائی ہے۔ میں جلدی چیزیں کر لوں۔ اب عمران خان کیا چاہیں گے؟ عمران خان چاہیں گے کہ جو ہیلتھ کارڈ انہوں نے تقسیم کیے ہیں وہ ایز سون ایز پاسبل پورے پنجاب میں تقسیم ہو جائیں، لوگوں کو علاج کی سہولیات ملنا شروع ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یار ایک وہ چیز ایسی ہے جو پہلے کسی حکومت نے نہیں دی، اس حکومت نے دی ہے۔ پھر عمران خان کیا چاہے گا کہ وہ جو ہاؤس فائنینسنگ ہے اس میں بیوروکریٹک بہت ہرڈلز آ رہی ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو قرضے ملنے لگ جائیں اور گھروں کی تعمیر شروع ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یار یہ عمران خان نے آگے کیا ہے۔ تیسرا عمران خان چاہیں گے کہ جو ان کا احساس پروگرام ہے وہ ایز سون ایز پاسبل اس کے اوپر مزید چیزیں سپیڈ اپ ہوں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملنے لگ جائے۔ وہ جو پناہ گاہوں کا ہے اس کو مزید منظم کریں۔ پھر ان کا یہ ہوگا کہ جو 2 شہر نئے آباد کرنے ہیں اس کے والے سے انویسٹمنٹ آنے لگ جائے۔ پھر وہ چاہیں گے کہ ایکسپورٹس کے جو انہوں نے لانگ ٹرم پالیسیز بنائی ہیں تیزی کے ساتھ ایکسپورٹس بڑھنے لگ جائیں۔ وہ یہ چاہیں گے کہ انہوں نے جو آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اس کا کیونکہ 1 سال، اب اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دیکھیں آئی پی پی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے،
میں نے ویڈیو کر دی جت کو رام مچا دی، عمران خان نے یہ فائدہ ہو جائے گا وہ ہو گئے، ہفتے بعد بجلی کے ریٹ بڑھ گئے. کیوں؟ میں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا رزلٹ آپ کو سال سوا 1.5 سال بعد نظر آئے گا. لیکن صدیق جان ہمارے ملک کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جب تک آپ کو میٹرو چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کوئی بہت بڑا پل یا اوور ہیڈ برج نہیں نظر آئے گا، کوئی بہت بڑا انڈر پاس نہیں نظر آئے گا، تو لوگ تو کہیں گے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. بالکل میں اس کے اوپر آتا ہوں. پھر اسی طرح سے عمران خان جو ہے وہ چاہیں گے کہ جو انہوں نے چیزیں انیشیٹ کی ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور لوگوں کو کوئی ریلیف نظر آئے، لوگوں کو وہ پروجیکٹ نظر آئے. آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ میاں صاحب یہ اگر آپ سیوریج سسٹم اس طرح سے بنا دینا، پتہ نہیں کسی شہر کا تھا یا کہاں کا تھا یا انٹرسٹی یا جیسے بھی تھا، آپ اگر بنا دینا کمال ہو جائے گا، کئی دہائیوں تک مسئلہ حل ہو جائے گا. میاں صاحب نے کتنے پیسے لگیں گے؟ انہوں نے کہا اتنے ارب لگیں گے. میاں صاحب نے کہا اتنے ارب جو ہے مثال کے طور پر 50 60 70 80 ارب. انہوں نے کہا یہ میں زمین کے نیچے جھونک دوں، لوگوں کو کہاں نظر آئے گا کہ یہ میں نے کیا ہے. تو وہ سیمنٹ سریے کے پروجیکٹ دیکھنے والے وہ بناتے تھے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب یہ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ ہر 5 سال بعد جو الیکشن ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے جو بھی حکومت آتی ہے وہ 5 سال کا سوچتی ہے کہ ایسے پروجیکٹ بناؤ جو فٹافٹ ہوں اور نظر آئیں. اب عمران خان 2 ڈیم بنا رہے ہیں، اب وہ 2 ڈیم 2023 تک مکمل نہیں ہونے والے، ان کا رزلٹ 2023 تک تو نظر نہیں آنے والا. یہ جو 2 شہر بن رہے ہیں یہ 2023 تک تو نہیں بننے والے. بہت سارے عمران خان کے پروجیکٹس ایسے جو 8 سے 10 سالہ ہیں. جو ایک میں بات جلدی اگر کر دوں، کبھی میں تفصیل سے اپنی ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا. مہنگائی کا فیکٹر کیا وجہ بنی؟ آپ کا ڈالر مصنوعی طریقے سے اس کو مینٹین کیا جا رہا تھا قرضے لے کر. آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے کہا اس کی جو نیچرل ریٹ ہے اس تک جانے دیں. جب آپ کا ڈالر بڑھا، آپ کی تو 90% چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں. سب سے بڑی چیز آپ کی امپورٹ کیا ہے؟ آپ کی آئل امپورٹس. 30% آف ٹوٹل امپورٹس آئل ہے. اچھا، آپ کا جو پیٹرول مہنگا ہوتا ہے نا تو ہر چیز آپ کی مہنگی ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن اور بہت ساری وجوہات. اور ایک اور کام جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ کووڈ ویکسین کے آنے کے ساتھ، لیکن پیٹرول سستا بھی تو کیا عمران خان کی حکومت میں. جس وقت کووڈ آیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پرائسز نیچے گئی تھیں. پاکستان میں شاید کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑا سلیش، اتنا بڑا کٹ لگا پیٹرولیم پرائسز پہ، لیکن اس کا امپیکٹ نیچے ٹرانسفر نہیں ہوا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اگر وہ ایگزامپلس نہیں بنائیں گے نا کہ آپ 4-5 لوگوں کو سزا تو دیں اس کے اوپر. بالکل. اچھا، پرائس کنٹرول کمیٹیاں کام نہیں کر رہی، اپنے وفاق میں تو اس کو امپلیمنٹ کروا. یہ بات آپ کی درست ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا ہے ایشو، بیوروکریسی کے انڈر ہیں اور بیوروکریسی کے معاملات جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بہت جو ہے وہ گمبھیر ہیں. اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کووڈ کی ویکسین آنے کے بعد پیٹرولیم پرائسز، کوئی بندہ گوگل کر لے آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنے ریٹ بڑھے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، آپ خود ابھی گوگل کریں دیکھیں کہ کووڈ ویکسین آنے کے بعد پچھلے 4 ماہ میں آئل پرائسز کتنی بڑی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ سارے انہی چیزوں کے اوپر. آپ کی بجلی مہنگی ہوئی، آپ کا پیٹرول مہنگا ہوا، ہر چیز آپ کی مہنگی ہو گئی. اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بدترین دور سے ہم گزر آئے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوگا تو لوگوں کو آسانی. تو اس لیے عمران خان صاحب کے جو پہلے سے منصوبے ہیں ان کو وہ تیز کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی وہ چیز ایسی نہیں لائیں گے. ایک وہ پروجیکٹ منصوبہ لا رہے ہیں، ایک پروگرام لا رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اس کے لیے. اور ساتھ ہی میری اطلاعات یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے بھی وہ کوئی اچھا پیکیج لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف ملے، تھوڑی سی آسانی ہو. یہ وہ چیزیں جن کے اوپر کام کریں گے. باقی وہی عمران خان ہے، وہی حکومت ہے، وہی مجبوریاں ہیں، وہی مینڈیٹ ہے، وہی بلیک میلنگ ہے، وہی اتحادی ہیں، وہی چیزیں ہیں. کیا بدلا ہے؟ آپ کی پی ڈی ایم کسی قانون سازی میں، ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی میں آپ کا ساتھ نہیں دیتی، باقی تو آپ چھوڑ دیں. پھر عمران خان نے بہت بڑا ایک سوری تو کام ہی اپوزیشن. سر دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، ان کو تو آپ یار ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحافیوں کا بل مسترد کر دیتے ہیں، ہائی کورٹ میں ججز کا بل مسترد کر دیتے ہیں، ان کی آپ بات ہی نہ کریں. میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں سوال کے طور پہ یہ کہ کیوں. بالکل. اچھا، پھر اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا، عمران خان نے بہت بڑی تلخ حقیقت کا اعتراف کیا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں میرے ماتحت نہیں ہیں، جو معاملات عدالتوں میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ایک بندے کی 40 سال اس کے کیسے چلتے ہیں، عمران خان کچھ نہیں کر سکتا. عدلیہ کے احتساب عدلیہ نہیں کرنے، اور سپریم کورٹ کو معذرت کے ساتھ ماتحت عدالتوں کے بارے میں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بارے میں، ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہاں جو چور بازاری ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جو پیسہ چل رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو کہ وہ کوئی قابل احتساب بنے. دوسرے عمران خان صاحب نے یہ بھی ایک تلخ حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ بھائی نیب میرے ماتحت نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب خود کو بری ذمہ اس لیے قرار نہیں دے سکتے
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2020 में कहा 120 एहतसाब अदालतें बनाई और आज तक 30 का नोटिफिकेशन हुआ है, वो भी काम शुरू नहीं कर सकी। तो कौन जिम्मेदार है? इमरान खान साहब, आपको तो चाहिए था आप एक हफ्ते के अंदर अंदर 120 एहतसाब अदालतें बना देते, करप्शन केसेस तेज से चलते, फैसले होते, जिन्होंने बरी हो, जिन्होंने सजा हो नहीं सजा हो, पैसे अब रिकवर करें। तो ये वो मामलात हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि मुझे कोई बहुत बड़ा वो जो एक कहा जा रहा है ये कर देगा इमरान खान, वो कर देगा, वो नहीं नजर आ रहा। इमरान खान के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, वो उनको तेज करने की कोशिश करेगा। अपनी टीम को मेरा ख्याल है कि आप वो स्पेयर नहीं करेंगे, कि बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, आप बिल्कुल एक लम्हे की भी गुंजाइश नहीं है। साथ वो कोशिश करेंगे कि महंगाई को जितना वो कंट्रोल कर सकते हैं करें और लोगों को बता सकें कि उन्होंने आवाम के लिए क्या किया और लॉन्ग टर्म उनके प्रोजेक्ट्स क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान। हमने देखा है कि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्पेस पैदा हुई वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बार बार की नाकामियाँ उनकी वजह से पैदा हुई, और इस जमात को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मुंतखब किया कि वो उनके मसाइल को हल करेंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत अब एतमाद का वोट लेने के बाद भी आने वाले जो 2.5 साल हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को जो है वो उनको मुतमईन नहीं कर पाती, तो फिर दोबारा से पॉलिटिकल स्पेस पैदा होने का इम्कान है उन जमातों को जिनको 2018 में रिजेक्ट कर दिया गया था। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया सिद्दीक जान, अल्लाह हाफ़िज़।